کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج السالکین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل پر روحانی علاج کا سلسلہ لیے حاضر خدمت ہیں. اس سلسلے میں ہم ریکارڈڈ سوالات کے جوابات بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور روحانی علاج ان کے بھی ہم سنتے ہیں. الحمدللہ قرآن پاک کی آیات، حدیث طیبہ اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے اقوال ہم سنتے ہیں. بہت سارے مدنی پھول سننے کی سعادت پاتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس پورے سلسلے میں شامل رہیں، اس کی برکتیں اٹھائیں اور قلم اور ڈائری لے کر بیٹھے رہیں. اور تمام ہی سلسلوں میں مدنی چینل کے آپ قلم اور ڈائری لے کر بیٹھیں گے، بہت ساری معلومات آپ کو حاصل ہوں گی. بہت اہم ترین مدنی پھول آپ کے پاس ڈائری اور قلم ہوں گے تو آپ اسے تحریر بھی کر سکیں گے اور یوں انشاءاللہ آپ کو یہ مدنی پھول بعد میں بھی کام آئیں گے انشاءاللہ عز و جل. آئیے ایک سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں خیبر پختونخوا سے جان بہادر بول رہا ہوں، پنیالہ سے. مجھ پر قرضہ بہت چڑھا ہوا ہے، قرضے کا کوئی ورد بتا دیں. انشاءاللہ جان بہادر بھائی انہوں نے قرضے سے نجات حاصل ہو جائے اس کے لیے سوال ریکارڈ کروایا. اور شاید ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو قرض لے لیتی ہے اور پھر اتارنے کے لیے ان کے پاس اسباب نہیں ہوتے، تو وہ ان کے لیے بھی روحانی علاج ہو جائے گا، ان کے لیے بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. جان بہادر بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی قرض داری دور فرمائے، آپ کو وسیع روزگار حلال آسان عطا فرمائے. حدیث پاک آپ کے لیے ایک پیش خدمت ہے، انشاءاللہ غور سے سنیں گے تو فائدہ بھی ہوگا اور عمل میں لائیں گے تو مزید اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایک ایسی آیت معلوم ہے اگر لوگ اس پر عامل ہوں تو ان کی حاجتوں کو کافی ہے. پارہ 28 سورہ طلاق کی یہ آیت کریمہ 2 اور 3 ارشاد فرمائی. ادائے قرض اور روزی اور بے روزگاری کے لیے بھی اس کی کثرت مفید ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. یہ پارہ 28 کی اور سورۃ طلاق 2 اور 3 آیت نمبر ہے. اسے آپ ورد میں لائیے، نماز کی پابندی بھی کیجیے اور باقی قدر کفایت روزی پر اکتفا کیجیے. اپنے اخراجات میں بھی آپ کچھ کمی لائیے تو انشاءاللہ کچھ بچے گا تو کچھ ادا کر سکیں گے انشاءاللہ. تو یہ جان بہادر بھائی آپ نے قرآن پاک کی آیات پر مشتمل روحانی علاج سماعت کیا، اسے اختیار کیجیے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی
بقدر کفایت روزی عطا فرمائے، حلال اور آسان طیب پاکیزہ روزی ہمارا مقدر کرے، مخلوق کی محتاجی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سلیمت تاریخ احمد مصطفیٰ سے کال کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ ہے گھر میں اکثر بیماری رہتی ہے اور والدہ بھی بیمار ہے اور ٹینشن بہت رہتی ہے گھر، مہربانی کی روحانی علاج بتائیے۔ انشاءاللہ الرحمن۔ سلیم بھائی مصطفیٰ آباد سے گھر میں بیماری پریشانی، والدہ بھی بیمار رہتی ہیں، روحانی علاج بتا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان اسلامی بھائی کے والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ گھر میں چونکہ ان کی بیماری ہے تو جملہ امراض سے شفا یابی کے لیے بہت ہی پیارا روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ آپ کو چاہیے کہ یا سلامو 111 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے تمام گھر والوں کو پلائیے، بالخصوص آپ کی چونکہ والدہ، چونکہ آپ نے تذکرہ بھی فرمایا والدہ کا، تو بالخصوص اپنی والدہ کو بھی پلائیے، تو اللہ کے کرم سے انشاءاللہ العزیز جملہ امراض سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ تو گھر میں جتنے افراد بیمار ہوں، بھائی بیمار ہو، بہن بیمار ہو، والدہ بیمار ہو، والد بیمار ہو، جو بیمار ہو، تو سب کو اس دم والا پانی پلائیے، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ جملہ امراض سے شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ یا سلام پڑھنا ہے، یا سلام 111 مرتبہ۔ یہ احتیاطیں بھی ہوں گی ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس پانی پر پڑھ کر دم کر دیا گیا تو اب وہ پانی کی اہمیت وہ بڑھ گئی اور اب اس میں آپ کو احتیاط کرنی ہے، ویسے بھی پانی کو ضائع نہیں کرنا اور اس پانی کو تو گرنے سے بھی بچانا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، احتیاط کرنی ہے، اس کی برکت انشاءاللہ آپ کو ضرور حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فہد اختاری بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میری والدہ کا یہ مسئلہ ہے کہ میری والدہ کو پاؤں میں درد ہوتا ہے، 10-12 سال ہو چکے ہیں اس کو، تو اس کا علاج بتائیں، اور شوگر بھی ہے میری والدہ کو، تو درد ہوتی ہے پاؤں میں بہت سخت، 10 سال سے یہ، اس کا مجھے بتا دیں۔ انشاءاللہ ضرور بتا رہے ہیں۔ باب المدینہ سے انہوں نے ہمیں ابھی ہاتھوں ہاتھ سوال ریکارڈ کروایا۔ والدہ کو پاؤں میں درد ہے، شوگر کی بھی شکایت ہے، روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان اسلامی بھائی کے والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے، آمین۔ بالخصوص شوگر کے امراض سے بھی شفا بخشے۔ سب سے پہلے تو شوگر کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے۔ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ صبح و شام 3 بار یہ قرآنی دعا یہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تو یہ قرآنی دعا صبح و شام 3 بار، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ کی والدہ یہ دم والا پانی پئیں، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ شوگر یہ کنٹرول ہو جائے گی اور کافی حد تک انشاءاللہ افاقہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کی والدہ کے پیروں میں درد ہے کئی سالوں سے، تو پیروں کے درد سے نجات کے لیے بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھ لیجیے، آیت بھی آپ سماعت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ پارہ 28 سورۃ الحشر کی یہ آیت نمبر 21، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر پیروں پر دم کر لیا کیجیے، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ العزیز پیروں کے درد سے شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ جو 2 روحانی علاج آپ کے سامنے بیان کیے گئے تا حصول شفا، ان پر عمل فرماتے رہیے، انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ شوگر کے تو کئی مریض اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس وقت ہمارے اس سلسلے کو سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، تو شوگر کا یہ علاج روحانی علاج آپ نے سنا، سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیہ مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اسے پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، تو یہ انتہائی مجرب عمل ہے، اس کو اختیار کیجئے۔
بہت سارے اسلامی بھائی تعویذات عطاریہ کے بستوں پر آ کر ان بہاروں کو سناتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے فلاں اسلامی بھائی یہ شوگر کے مرض میں مبتلا تھے اور یہ روحانی علاج ہم نے حاصل کیا، اسے اختیار کیا، الحمدللہ اس کی برکت سے شوگر کے مرض سے انہیں نجات حاصل ہو گئی۔ تو آپ بھی اختیار کیجئے۔ اور باب المدینہ سے جنہوں نے ہمیں سوال ریکارڈ کروایا تھا تو ان کی والدہ کو پاؤں میں بھی درد تھا، اس کا بھی آپ نے روحانی علاج سن لیا۔ ان دونوں روحانی علاج کو آپ نے امید ہے نوٹ بھی کر لیا ہوگا، تحریر کر لیا ہوگا، اسے اختیار کیجیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ ایک گھریلو علاج، یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے گھریلو علاج میں بھی تحریر فرمایا ہے کہ جسے شوگر کا مرض ہو، کنٹرول نہ ہوتی ہو شوگر، تو اسے چاہیے کہ وہ صبح نہار میں بڑی الائچی کے جو دانے ہوتے ہیں اندر، یہ 5 دانے صبح نہار میں یہ کھا لیا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز شوگر یہ کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ تو اس گھریلو علاج پر بھی عمل فرما لیں کہ صبح نہار میں بڑی الائچی کے جو دانے ہوتے ہیں اندر، وہ یہ 5 دانے صبح نگل لیں، چبا کر کھا لیں تو انشاءاللہ العزیز اس سے بھی، اس عمل سے بھی شوگر کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ روحانی علاج کے ساتھ ساتھ گھریلو علاج بھی آپ نے سن لیا، اسے بھی اختیار کیجیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو حاصل ہوں گی۔ آئیے ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جب پریشان ہوتا ہوں، بہت پریشانی ہے، تو اس میں روحانی علاج بتا دیجیے، بڑی مہربانی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاتے ہیں، پریشانی سے نجات کے لیے روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائیں آمین۔ اور تمام آفتیں دور فرمائیں، آمین۔ تمام حادثات ناگہانی آفتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ آمین۔ آفتیں دور کرنے، پریشانیاں دور کرنے کا ایک بہت ہی پیارا ایک روحانی عمل حدیث مبارکہ سے انشاءاللہ عز و جل ہم سنتے ہیں، اور نیت بھی فرما لیجئے کہ انشاءاللہ العزیز ہم بھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ مولا علی مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ سلطان مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں کہ جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لیا کرو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر میری جان قربان، میں نے تمام اچھائیاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی سے سیکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ، کسی پریشانی میں پھنس جاؤ، کسی آفت میں مبتلا ہو جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پس اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی بیماری، قرض داری، مقدمہ بازی، دشمن کی طرف سے ایذا رسانی، بے روزگاری یا کوئی سی بھی آفت ناگہانی آن پڑے، کوئی چیز گم ہو جائے، کسی کی بات سن کر دل کو صدمہ پہنچے، کوئی مارے، دل دکھائے، یا کوئی چیز گم ہو جائے، یا گاڑی خراب ہو جائے، ٹریفک جام ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، چوری ہو جائے، الغرض کیسی کوئی پریشانی آ جائے، کیسی ہی مصیبت آ جائے، کیسی ہی آفت آ جائے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھتے رہنے کی عادت بنا لیجیے۔ انشاءاللہ العزیز نیت صاف ہوگی تو منزل آسان ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ بھی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھتے رہنے کی عادت بنا لیجیے، انشاءاللہ العزیز تمام بیماریاں، پریشانیاں اور تمام آفتیں اللہ کے کرم سے دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور ایک اور بات، ایک اور مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کس انداز سے گفتگو کرتے ہیں؟ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہتے ہیں کہ آپ ارشاد فرمائیے کہ میں نے ساری اچھائیاں یا رسول اللہ آپ ہی سے سیکھی ہیں۔ تو ہمیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنی چاہیے، یہ ایمان کے لیے لازمی جز ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ تو ہمیں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنی ہے
اور یہ ہمیں قرآن اور احادیث کی تعلیمات ہیں اور ساتھ ہی ہمارے ایمان کے لیے لازمی حصہ ہے. تو جب سرکار سے محبت رکھنی ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ سرکار کا کثرت سے ذکر کیا جائے. درود و سلام کی کثرت کریں، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. کم از کم 313 مرتبہ درود و سلام روز پڑھنے کی عادت بنا لیجئے. ایک وقت مخصوص کر لیجئے، اس وقت میں 313 مرتبہ کا عدد پورا کر لیجئے اور پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ گاہے بگاہے درود و سلام پڑھتے رہیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. اور ساتھ ہی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں محبت ہے تو یوں ان کی اطاعت کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں. قرآن خود ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو. پھر کیا ہوگا؟ جب تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور نہ صرف محبت کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے اور کثرت سے ان کا ذکر کرنے، ان پر درود و سلام پڑھنے اور ساتھ ہی ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں محمد عباس بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. جی مجھے بازو پہ چوٹ بھی نہیں لگی، کچھ بھی نہیں ہوا. میں تقریباً 2 ماہ سے بہت سا علاج کرا رہا ہوں اور تکلیف بھی نہیں جا رہی. ابھی میں نے دوائیاں بہت کھائی ہے اور تکلیف تو جا چکی ہے لیکن بازو جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ سیدھا نہیں ہو رہا. روحانی علاج میں میرا علاج کیا جائے. بہت شکریہ. انشاءاللہ عباس بھائی سیالکوٹ یعنی ضیا کوٹ سے بازو میں تکلیف ہے، انہیں روحانی علاج بتا دیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اسلامی بھائی کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت عافیت عطا فرمائے. آپ کو چاہیے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنی یا غنی یا غنی پڑھتے رہنے کا معمول بنا لیجیے. انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے بازو کا درد یہ ختم ہو جائے گا. اور یہ عمل ایسا ہے کہ جس کو ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو، گھٹنوں میں درد ہو، بازو میں درد ہو، جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو یا غنی پڑھتے رہنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ العزیز وہ درد اس کا جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. عباس بھائی آپ نے بازو میں تکلیف کے لیے جو روحانی علاج مانگا تھا، امید ہے آپ نے اسے سنا بھی، نوٹ بھی کر لیا ہوگا. اسے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. آئیے ایک اور سوال ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام وقاص ہے اور میں منڈی الدین کا رہائشی ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ میری ہمشیرہ جس کی عمر 23 سال ہے اس کے ساتھ بیٹھ کی کوئی چیز ہے جو کہ ارسد 3-4 سال سے اس کے ساتھ ہے. ہم اس کو کئی جگہوں پر لے کے گئے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. کبھی کبھی یہ چیز زہر بھی ہوتی ہے، اس کو بہت تنگ کرتی ہے. کوئی روحانی علاج ہوتا ہے انشاءاللہ. وقاص بھائی ضرور بتاتے ہیں. منڈی بہاؤدین سے ان کا سوال تھا وقاص بھائی کا. ان کی بہن کے حوالے سے کوئی چیز ان کے ساتھ ہے، تنگ بھی کرتی ہے اور روحانی علاج مانگ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی ہمشیرہ کی حفاظت فرمائے، غیر سے ان کی مدد فرمائے. آمین. ان کے ہمشیرہ کو چاہیے کہ سورۃ المؤمنون کی آخری آیات یہ آپ سماعت فرما لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سورۃ المؤمنون کی یہ آخری 4 آیات یہ پڑھ کر آپ اپنی ہمشیرہ پر دم فرما دیجئے، یا چاہے تو آپ کی ہمشیرہ خود ہی یہ 4 آیتیں سورۃ المؤمنون کی جو آخری 4 آیتیں ہیں یہ پڑھ کر خود اپنے آپ پر دم کر لیں اور یہی آیتیں پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں. انشاءاللہ العزیز آپ کی ہمشیرہ کی حفاظت رہے گی. اس کے علاوہ ایک اور آسان سا بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. آپ کی ہمشیرہ کو چاہیے کہ وہ روزانہ 100 مرتبہ
یا قہارو یا قہارو یا قہارو یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں تو انشاءاللہ العزیز یہ اوپری اثرات سے تمام ناگہانی آفتوں سے انشاءاللہ یہ آپ کی ہمشیرہ کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ عز و جل. وقاص بھائی آپ نے اپنے سوال کا جواب سن لیا, روحانی علاج بھی آپ نے سن لیا, اس کو اختیار کیجیے انشاءاللہ. اس کی برکت سے آپ کا جو مسئلہ ہے, آپ کی بہن کے ساتھ جو مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. آئیے ایک اور سوال ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میری بہن ان کا 3 سال سے رشتہ لگا ہوا ہے, لڑائی جھگڑے کی وجہ سے نا ان کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے. ساروں میں لڑائی جھگڑے, پھر آپ کچھ دعا بتا دیں کہ میری آپ بہن کے رشتے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کے ہمشیرہ کے رشتوں میں آنے والی تمام رکاوٹیں دور فرمائیں اور نیک صالح رشتہ عطا فرمائیں. رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں, اور یا جن کو رشتے نہیں مل پا رہے ہوں یا رشتوں میں بندشیں ہو چکی ہوں تو ان کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, یہ سورہ اخلاص رات کو سونے سے پہلے 41 بار 92 دن تک یہ مسلسل یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجیے. تو انشاءاللہ العزیز یہ رشتوں کی رکاوٹیں یا جن کو رشتے نہیں مل پا رہے ہوں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے نیک صالح رشتہ نصیب ہوگا, یا جن کے رشتے ٹوٹ چکے ہیں تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ ان کے رشتوں کی رکاوٹیں یہ سب انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. اور یہ جب وظیفہ اگر اسلامی بہنیں کرنا چاہیں تو وہ ایام کہ جن میں اسلامی بہنوں کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے, ان ایام میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ یعنی قل نہ پڑھیں بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں. باقی ان ایام کے علاوہ پوری سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ 41 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے 92 دن تک پڑھنی ہے. اگر اس دوران مغرب وغیرہ ہو بھی جائے یا کہیں رشتے کی بات وغیرہ ہو بھی جائے تو اس عمل کو موقوف نہ کریں بلکہ مسلسل جو ہے نا اس عمل کو یہ جاری رکھیں. اور جب یہ عمل کریں تو اس میں نیت یہی ہو کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت ناجائز رسوم بشمول فلمیں ڈرامے گانے باجے ان کبیرہ گناہوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں گے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز نیک صالح رشتہ بھی اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ضرور حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. سید صاحب آپ نے اپنے سوال کا جواب سن لیا. دیگر مدنی چینل کے ناظرین نے بھی اپنے ان رشتوں میں رکاوٹ کے سلسلے میں روحانی علاج سن لیا. انشاءاللہ اس کو اختیار کریں گے, رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. آئیے ایک اور سوال ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد شریف بول رہا ہوں آرے والا سے. میرا بیٹا تقریباً 1 سال کا ہو گیا ہے. وہ صبح سے جو کھاتا ہے وہ الٹ دیتا ہے, اس کا کوئی علاج روحانی علاج بتا دیجیے. انشاءاللہ ضرور بتاتے ہیں. شریف بھائی 1 سال کا ان کا بیٹا ہے, جو کچھ کھاتا ہے وہ معدہ ہضم نہیں کر پا رہا, روحانی علاج بتا. اللہ تبارک و تعالی ان اسلامی بھائی کے مدنی منع کو قے کے مرض سے شفا عطا فرمائے, جملہ بیماریاں بھی دور فرمائے. قے کا مرض دور ہو جائے تو اس کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے کہ کسی بھی کھانے یا پینے کی چیز پر سورۃ الطارق کی تلاوت کر کے یہ کسی بھی کھانے یا پینے کی چیز پر دم کر دیجیے, اور دم کرنے کے بعد آپ اپنے مدنی منع کو یہ دم والی چیز یہ کھلا دیجیے یا پلا دیجیے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے مدنی منع کا یہ جو قے کا مرض ہے یہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا. اچھا, جب سورہ طارق کی تلاوت کریں تو اس میں قواعد و مخارج کے ساتھ تلاوت کر کے پھر دم کر کے پھر آپ اپنے مدنی منع کو یہ دم والی چیز کھلا دیجیے یا دم والا پانی پلا دیجیے. انشاءاللہ آپ کے مدنی منع کا یہ قے کا مرض انشاءاللہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اگر قواعد اور مخارج درست نہ ہوتے ہوں کسی کے یا نہ ہوں تو اب وہ کیا کرے؟ صورت میں فائدے کا حصول ممکن نہیں ہے پھر, لیکن مطلب وہ فائدہ بھی حاصل کرنا چاہ رہا ہے. اب اس صورت میں ان کو کیا مدنی مشورہ دیا جائے؟ اب اس صورت میں ہمارے اسلامی بھائی کو یہی مدنی مشورہ ہے میری طرف سے کہ یہ قواعد و مخارج کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت حاصل کریں. ذہن نصیب الحمدللہ عشاء کی نماز کے بعد کئی مساجد میں دعوت اسلامی کے تحت مدرسہ بالغان کا اہتمام ہوتا ہے, تو ان کو چاہیے کہ مدرسہ بالغان میں
یہ تعلیم حاصل کریں، قواعد و مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھیں تو انشاءاللہ نمازوں کی بھی درستگی ہو جائے گی. قواعد و مخارج کے ساتھ سیکھیں گے تو انشاءاللہ نمازیں بھی درست ہوں گی، قرآن پاک بھی انشاءاللہ ان کا یہ درست ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اجتماع میں جاتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں کتاب وغیرہ تو نیند آ جاتا ہے، تو اس کے لیے کچھ روحانی علاج بتا دیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ ضرور بتاتے ہیں. اجتماع تو ظاہر ہے جہاں اللہ کے دین کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ پھولوں کی سیج تو نہیں ہوتی، وہ کانٹوں کی بہار ہوتی ہے، وہ جانے کے حوالے سے ہوتی ہے. لیکن جب وہاں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر وہ نیند بھی آ رہی ہوتی ہے اور اب جو روحانی علاج مانگ رہے ہیں روحانی ایسا ہوتا ہے کہ دوران مطالعہ بھی کبھی کبھی نیند کا خمار چڑھ جاتا ہے، یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس وقت بھی نیند کا خمار چڑھ جاتا ہے. کئی طلباء کو بھی اس طرح کی شکایتیں ہوتی ہیں کہ کلاس میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت بھی نیند کا غلبہ طاری ہوتا ہے، یا کلاس میں استاد پڑھا رہے ہیں تو اس وقت بھی اکثر جو ہے نا نیند آ رہی ہوتی ہے، شکایت ہوتی ہے اس طرح کی. تو اس کا بھی الحمدللہ روحانی عمل یہ موجود ہے کہ اگر کسی کو نیند زیادہ آتی ہو تو اسے چاہیے کہ پارہ 8 سورۃ الاعراف کے آیت نمبر 54 تا 56 یہ آیتیں بھی آپ سماعت فرما لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. یہ آیتیں یہ آپ پڑھ لیجئے اور پڑھ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کر دیجئے اور اس طرح دعا کیجئے کہ یا اللہ عز و جل میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ میری غیر ضروری نیند دور فرما دے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور یہ جو روحانی علاج بتایا گیا اس عمل کے اول و آخر ایک بار درود پاک بھی پڑھ لیجئے. یہ تو ہوگا روحانی علاج. نیند کی اگر کسی کو زیادہ شکایت ہوتی ہو، کثرت سے نیند آتی ہو تو اس روحانی علاج پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کی غیر ضروری نیند یہ دور ہو جائے گی. اس کے علاوہ ایک اور گھریلو علاج بھی یہ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی تصنیف گھریلو علاج میں تحریر فرمایا ہے. تو وہ گھریلو علاج بھی آپ سماعت فرما لیجیے کہ جس کو نیند کی شکایت ہو، کثرت سے نیند آتی ہو، غیر ضروری نیند آتی ہو تو اسے چاہیے کہ صبح و نہار میں نیم گرم پانی کے گلاس میں 1 چمچ شہد گھول کر اس میں آدھا لیمو نچوڑ کر یہ آپ پی لیجیے. اور یہ لذیذ شربت پینے سے انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ غیر ضروری نیند جو ہے وہ دور ہو جائے گی. اور اس کو اگر آپ مستقل پینے کی عادت بنائیں گے تب بھی انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ ہی حاصل ہوگا. روزانہ صبح نہار میں ایک نیم گرم پانی گلاس لے لیں، اس میں 1 چمچ شہد گھول کر اور اس میں آدھا لیمو یہ نچوڑ لیجیے اور اس کو مکس کر کے یہ شربت آپ پی لیجیے. انشاءاللہ العزیز یہ آپ کی غیر ضروری نیند یہ ختم ہو جائے گی. اور روزانہ پینے کی عادت بنا لیں گے تب بھی حرج نہیں ہے بلکہ انشاءاللہ العزیز فائدہ حاصل ہوگا. اور جب دوران مطالعہ وغیرہ نیند چڑھے تو ہو سکے تو وضو کر لیجیے ورنہ منہ دھو لیجیے، یا کوئی چیز چبائیے، کچھ دیر چہل قدمی کر لیجیے یا کچھ دیر کھڑے ہو جائیے. اس طرح کی اگر ترکیب اختیار فرما لیں گے تو انشاءاللہ العزیز وقتی طور پر کام چل جائے گا اور یہ نیند کا خمار بھی انشاءاللہ جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. یعنی اجتماع میں جانے کے تعلق سے شیطان ہمارے درمیان، ہمارے اور اجتماع کے درمیان بہت زیادہ گویا کہ ایک طرح سے کانٹے بچھا دیتا ہے اور وہ کانٹوں کی بہار ہو جاتی ہے. لیکن جب اجتماع میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ پھولوں کی سیج ان معنوں میں ہو جاتی ہے کہ وہاں برکتیں بھی نازل ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن شیطان وہاں بھی اپنا کام دکھاتا ہے اور نیند چڑھا دیتا ہے. تو اگر نیند بھی آتی ہو تو بھی آپ روحانی علاج بھی اختیار کیجیے
اجتماعات جو نیک ہوتے ہیں، نیک اجتماعات میں حاضری نہ چھوڑیے، اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت کرتے رہیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ضرور حاصل ہوں گی۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ علم دین کی مجالس میں، محفلوں میں شرکت کرنے والا اگر وہاں جا کر کچھ حاصل نہ بھی کر پائے تو جتنی دیر وہاں بیٹھتا ہے اسے بہت ساری برکتیں ملتی ہیں۔ ان برکتوں میں سے ایک برکت اس کے لیے یہ ہوتی ہے کہ وہ اس دوران گناہ سے بچا رہتا ہے، اس دوران اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اور کچھ نہ بھی سیکھے تو بھی نیکوں کے قرب کی وجہ سے نیکوں میں اس کا شمار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، اجتماعات میں حاضری دیتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارتے رہیں، دونوں جہاں میں کامیابیاں انشاءاللہ ہمارا مقدر ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے کوئی سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد لقمان یوکے سے بول رہا ہوں۔ بچوں کی امی کو 3 سال سے سر درد بہت زیادہ ہو رہا ہے، کافی علاج کرا لیا لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، روحانی علاج بھی میں نے کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ پلیز روحانی علاج بتا دیجئے۔ ہم مدنی چینل دیکھتے ہیں، روز دیکھتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے اور ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے، مدنی چینل کو دن 25ویں رات 26ویں ترقیاں اور عروج نصیب ہو۔ لقمان بھائی یوکے سے، سر درد بچوں کی امی کو کافی عرصے سے ہے، روحانی علاج بتا دیجیے۔ لقمان بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی بچوں کی والدہ کو درد سر سے نجات بخشے، شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ درد سر سے نجات کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے، چاہے تو اپنے پاس آپ تحریر بھی فرما لیجیے۔ پارہ 27 سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 19، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یصدعون عنها ولا ينزفون۔ یہ آیت مبارکہ، یہ آپ چاہے تو آپ بھی پڑھ کر اپنے بچوں کی والدہ کے سر میں دم کر سکتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ 3 بار پڑھ کر اول و آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ آپ دم کر دیجئے، انشاءاللہ العزیز درد سر سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور روحانی عمل درد سر سے نجات کے لیے، اور یہ روحانی علاج ایسا ہے کہ یہ اسی وقت ہی سر کا درد جاتا رہے گا۔ اس کو آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجیے۔ اگر کسی کے سر میں درد ہو تو سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، یہ سورت مکمل سورۃ الناس 7 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر سر میں دم کر دیجیے۔ جس کے سر میں درد ہے اس کے تو سر میں درد ہے، کوئی دوسرا 7 بار سورۃ الناس پڑھ کر جس کے سر میں درد ہے اس پر دم کر دیجیے۔ یہ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب اس سے، جس کے سر میں درد ہے اس سے معلوم کیجئے کہ آیا ابھی بھی آپ کے سر میں درد ہے یا نہیں۔ اب اگر سامنے والا کہتا ہے کہ ابھی بھی سر میں درد ہے تو دوبارہ یہی عمل کیجئے، 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر اول و آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ یہ دم کر دیجئے۔ پھر اس سے دوبارہ پوچھئے کہ آیا ابھی بھی آپ کے سر میں درد ہے یا نہیں۔ اب اگر بالفعل وہ کہتا ہے کہ ابھی بھی سر میں درد باقی ہے تو تیسری مرتبہ بھی اسی طرح دم کیجیے، یعنی 7 مرتبہ سورۃ الناس اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ اس کے سر میں دم کر دیجیے۔ اب اس کے سر میں کیسا ہی درد ہو، چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، تو انشاءاللہ العزیز 3 مرتبہ کا عمل پورا نہیں ہوگا اور اس کے سر کا درد جاتا رہے گا۔ تو اس عمل پر آپ یہ اس عمل کو اختیار فرما لیجیے، اور مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں وہ بھی اس عمل کو اختیار فرما لیں کہ جب بھی کبھی ایسا موقع آ جائے کسی کے سر میں درد ہو تو وہ 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر اس کے سر میں دم کر دیں، تو انشاءاللہ العزیز اسی وقت ہاتھوں ہاتھ سر کا درد یہ جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ لقمان بھائی، آپ نے اپنے بچوں کی امی کے سر میں درد کی شکایت کی تھی، روحانی علاج مانگا تھا، آپ کو روحانی علاج دے دیا گیا، اسے اختیار کیجیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ضرور حاصل ہوں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو کئی سوالات ہم نے ہاتھوں ہاتھ جو ریکارڈ ہوئے وہ سنے، اور ایک پچھلے سلسلوں کے بھی سوالات ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں،
تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ رضوان بھائی مرکز الاولیاء لاہور سے انہوں نے سوال پوچھا تھا، اور ان کا یہ تھا کہ بھانجی ان کی کمزور ہوتی جا رہی ہے، کہیں ان پر سایہ تو نہیں؟ تو روحانی علاج بتا دیجیے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے پر نظر ہوتی ہے، اگر بچہ ماشاءاللہ ہسمکھ ہوتا ہے یا زیادہ مطلب یہ کہ پدکتا ہے، تو اس طرح مطلب یہ کہ بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی ایک علاج ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ کہ بعض مشورے دے دیتے کہ بھئی انہیں سایہ ہو گیا یا کوئی مطلب یہ کہ کچھ اور معاملات ہو گئے، تو ایسا ہو بھی جاتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے عموماً۔ بہرحال ان کے لیے ان کی بانجی کی یہ نظر اتارنے کا ایک عمل ہے، انشاءاللہ وہ لکھ لیں گے تو انہیں فائدہ ہوگا۔ 7 عدد لال مرچ جو گول سی ہوتی ہے، پنساری کی دکان سے یا کریانے کی دکان سے بھی وہ حاصل ہو جائیں گی، وہ لے کر بچے کے سیدھے کاندھے سے شروع کریں اور سیدھے کاندھے پر ہی ختم کریں، اسے 7 بار گھمانا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اسے کسی توے یا آگ میں اسے ڈال دیں۔ اگر مرچیں جلنے کی بو آتی ہے تو سمجھے کہ نظر اتر گئی، اور اگر بو نہیں آتی تو سمجھے کہ ابھی باقی ہے، مزید یہ عمل دوہرا سکتے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک مدنی نسخہ بھی ہے کہ اگر بچے کو بار بار نظر لگ جاتی ہے تو کسی اللہ والے کی نظر میں دے دینا چاہیے۔ تو اگر آپ اپنے بھانجی کو ابھی تک کسی کا مرید نہیں کیا، کسی پیر کامل سے مرید نہیں کرایا، تو میرا مشورہ ہے کہ وہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ ان کا دے دیں، تو انشاءاللہ اس اللہ والے کی نظر لگ جائے گی، تو دنیا کی کوئی نظر اس سے انشاءاللہ نہیں لگے گی۔ تو میں انشاءاللہ مشورہ دوں گا کہ میری نظر میں روئے زمین پر ایک ہی شخصیت ہے، شیخ طریقت امیر اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمیت آپ اور اپنی بھانجی اور ممکن ہو سکے آپ سب ان کے مرید ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کو کسی کی نظر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اگر ان کی میٹھی نظر لگ گئی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے انشاءاللہ۔ تو سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی نظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے یہ نفوس قدسیہ جن کی نظر ہمیں لگ جائے، اللہ کرے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو آپ اگر ابھی تک کسی کے مرید نہیں ہیں، رضوان بھائی امید ہے آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے، تو امیر علیہ سنت کے ذریعے قادری، رضوی، اتاری سلسلے میں بیعت ہو جائیے اور اپنی بھانجی کو بھی کر دیجئے بیعت۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیگر جو آپ کے ملنے جلنے والے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، سب کو کہیے امیر علیہ سنت کی غلامی میں آ جائیں، بیعت کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ امیر علیہ سنت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں دیتے ہیں، اور انشاءاللہ غوث پاک کی غلامی میں رہنے والا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، ناکام نہیں ہوگا۔ تو نیت کر لیجیے انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو دنیا اور آخرت میں نصیب ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ ایک اور سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ پوچھا گیا کہ 10 سالہ بچے کو رات میں نظر نہیں آتا، کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ اللہ عز و جل اس بچے کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے میں ان کی آنکھیں نور بال فرمائے، آمین۔ ان کے لیے بھی عمل حاضر ہے۔ یا شکور یا شکور، اگر آنکھوں میں روشنی کم ہو گئی ہو تو 41 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آنکھوں پر یہی پانی ملے۔ تو یہ جنہوں نے 10 سالہ بچے کو رات میں نظر نہیں آتا یہ بتایا تھا، سوال پوچھا تھا، تو ان کو بھی روحانی علاج بتا دیا گیا۔ آپ اس کو اختیار کیجیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ ایک اور سوال ہمارے پاس موجود ہے، گھر میں ایک کے بعد ایک مصیبت آتی رہتی ہے اور والد جو ہے وہ جوئے کی لت میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان دونوں سے نجات کے لیے روحانی علاج بتا دیجیے۔ اللہ عز و جل ان کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین ان کی حاجتوں کو پورا فرمائے، آمین اور جو غیر شرعی کام ہے اللہ تعالیٰ ان سے بھی نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ یا قہارو یا قہارو 100 بار
پڑھ لیا کریں. کیسی ہی بھی مصیبت ہو انشاءاللہ عز و جل مشکل آسان ہوگی انشاءاللہ. اور اگر والد صاحب برے کاموں سے دور نہیں دیتے اور برے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں تو ان کے لیے بھی عمل ہے کہ جب وہ سوئے ہو تو ان سے تقریباً 3 فٹ کے فاصلے سے کوئی نمازی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن ایک بار سورہ اخلاص ذرا اونچی آواز سے پڑھے کہ اتنی احتیاط ضروری ہے کہ ان کی آنکھ نہ کھلے اور وہ پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل ان کی یہ پریشانی بھی دور ہوگی انشاءاللہ عز و جل. آئیے ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں عبدالجبار بات کر رہا ہوں خانپور کے علاقے سے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ گھٹنوں میں بہت درد ہوتا ہے, ٹانگوں میں بہت شدید درد ہوتا ہے, اور الحمدللہ میں نے روحانی علاج پہ الحمدللہ عمل کیا ہے. مجھے بہت بڑا فائدہ ہے, اتنا کہ الحمدللہ میرے دانتوں میں درد ہوتا ہے. روحانی علاج آپ نے بتایا تھا, الحمدللہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوا ہے, اور بڑی مہربانی ہوگی اگر ٹانگوں کی بہت بڑا درد ہوتا ہے اور صبح میں روحانی علاج بتا دیں بھائی میرے. یہ عبدالجبار بھائی دانتوں میں تکلیف تھی تو روحانی علاج کی برکتیں انہیں ملی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ گھٹنوں میں درد ہے تو اس کا بھی روحانی علاج بتا دیجئے تاکہ شفا مل جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسلامی بھائی کو یہ گھٹنوں کے درد سے شفا عطا فرمائے. تو ان کو چاہیے کہ درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر, اب جیسے گھٹنوں میں آپ کے درد ہے تو گھٹنے پر سیدھا ہاتھ رکھ کر یہ دعا یہ پڑھ لیجئے. دعا بھی آپ سماعت فرما لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اذہب عنی سوء ما اجد. اس دعا کو ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے. اللہم اذہب عنی سوء ما اجد. اور سورۃ الفاتحہ یہ دعا پڑھنے سے پہلے سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار, اور پھر اس دعا کو پڑھنے کے بعد اب آپ اپنے گھٹنے پر دم کر دیجئے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو گھٹنوں کے درد سے شفا حاصل ہو جائے گی. اس کے علاوہ ایک اور آسان روحانی علاج وہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہنے کی عادت بھی بنا لیجئے. انشاءاللہ العزیز جسم کے کسی بھی حصے کا آپ کا درد ہو تو اللہ کے کرم سے انشاءاللہ وہ جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. تو عبدالجبار بھائی آپ کو بھی روحانی علاج بتا دی گئے, آپ ان کو اختیار کیجئے. انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ضرور حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکہ المکرمہ سے میں بول رہا ہوں غلام وحد اتاری. تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہنا ہے کہ نیکیوں میں دل نہیں لگتا, بڑی کوشش کے باوجود پھر بھی جو ہے نا نیکیوں میں دل نہیں لگ پاتا. کوئی ایسا روحانی علاج؟ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے والا بنائے اور دل جمعی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کی سعادت نصیب فرمائے. مکہ المکرمہ سے سوال تھا, آپ نے سوال سنا روحانی علاج. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا عبادتوں میں دل لگائے. آمین. عبادت میں دل لگنے کے لیے بہت ہی پیارا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے. ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سینے پر ہاتھ رکھ کر یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو یہ پڑھتے رہنے کی عادت بنا لیجیے. انشاءاللہ العزیز عبادت میں بھی دل لگے گا اور برے عادتیں بھی انشاءاللہ یہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح برے عادتوں سے بھی نجات پانے کے لیے اور عبادت میں دل لگنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ 100 مرتبہ یا مقسطو یا مقسطو یا مقسطو یہ پڑھ لیا کیجیے. انشاءاللہ العزیز عبادت میں بھی دل لگے گا اور انشاءاللہ برے عادتوں سے بھی انشاءاللہ نجات حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. مکہ المکرمہ سے آپ نے سوال ریکارڈ کروایا. مدنی چینل آپ بھی دیکھتے ہیں اور اپنے دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی ترغیب دلائیے مدنی چینل وہ بھی دیکھا کریں. مدنی چینل میں بہاریں ہی بہاریں ہیں, فیضان ہی فیضان ہے. اور امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے. یہ فیضان مدینہ ہے. تو مدینے کا فیضان اور مکے کا فیضان یہ حاصل کرنے کے لیے مدنی چینل دیکھیے, اس کی دعوت کو عام کیجیے, اس کی برکتیں لوٹیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے اس سلسلے روحانی علاج کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے تاثرات, مشورے اور آرا اس کے لیے مدنی چینل کے اس ایڈریس feedback@madanichannel.tv پر آپ میل کر دیجئے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے, اس کی دعوت کو عام کیجیے, اس کی برکتیں لوٹیے.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اور دنیا کی برکتیں عطا فرمائے، دونوں جہاں میں شاد اور آباد رکھے، دونوں جہاں کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصور مجبور